علی وہ امام ہے جس نے دنیا میں جتنا کمایا ہے کسی شخص نے اتنا نہیں کمایا، دنیا بھی اتنی نہیں کمائی۔ آج کی اصطلاح میں علی بلینئر تھا، فرار نہیں کرتا ہے، اسے امام مانو جو کرار ہو، فرار امام نہیں ہو سکتا ہے۔ اتحاد صرف ان لوگوں میں ہے جنہوں نے اللہ کی رسی کو تھاما ہوا ہے، حبل اللہ جن کے ہاتھوں میں ہے۔ میرا سوال ہے سارے امت سے کہ حبل اللہ کیا ہے؟ جس کو تھامنے کا قرآن حکم دے رہا ہے۔ قرآن حبل اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے حبل اللہ کو تھامو، قرآن نہیں کہہ رہا مجھے تھامو۔ یہ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اس کا جواب صرف خاتم الانبیاء والمرسلین دے سکتے ہیں۔ اور جب اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے، ارشاد فرمایا علی ابن ابی طالب۔ اس لیے نعمت کو گننے کے لیے معرفت چاہتے ہیں، رسول خدا نے اپنے اصحاب سے کہا کہ بتاؤ تمہیں کیا کیا نعمات حاصل ہیں، جو بڑی نعمت ہے اس کا ذکر کرو۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر آگے آئے، انہوں نے کہا مجھے جو ہے اچھی بیوی ملی ہوئی ہے، میرا باپ بہت بڑا ہے، دوسرا یا تیسرا یا چوتھا یا کم بیش سب نے یہ کہا جائیداد ہے، باغ ہے، بیوی ہے، اور یہ جو چیزیں خورما کے درخت ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جس سے خدا نے ہمیں نواز رکھا ہے۔ پتہ چل رہا ہو جنگ حنین کے بعد جیسے آپ نے کہا کچھ لوگ مجبوراً مسلمان ہوئے تھے، کچھ لالچ میں ہوئے تھے، ان کے لالچ کو دیکھتے ہوئے فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہوئی۔ جنگ حنین سے جب غنیمت حاصل ہوا، جو مکہ سے نئے نئے غنیمت کے لیے مسلمان ہوئے تھے انہیں غنیمت دے دی۔ اسے فرق پتہ نہیں ہے کون سا طیب ہے اور کون سا خبیث ہے، ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے۔ منافق مکھی کی طرح ہے جسے یہ نہیں پتا ہے کہ اگر جس زبان پہ اہل بیت کی تعریف آ گئی ہو اس زبان پہ دشمن اہل بیت کا نام نہیں آ سکتا۔ ہماری محبت کا ملاک علی ہے، جو علی کا ہے اس سے ہمیں محبت ہے۔ کچھ دیر کے لیے اگر ادھر آیا ہے اور کچھ دیر ادھر جا رہا ہے، ادھر والوں کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، ادھر والوں کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ خسر الدنیا والآخرہ ہے۔ غزوہ تبوک میں جب جا رہے تھے، اور غزوہ تبوک بھی پڑھنے والی غزوہ ہے، سارے غزوے پڑھنے والے ہیں، جو بھی غزوہ پڑھو، جو بھی سیرت پڑھو، سب جگہ تمہیں جو چیز واضح نظر آئے گی وہ ہے علی ولی اللہ۔ سیرت کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے وہ علی ولی اللہ ہے۔ وہاں ایک ایک کر کے لوگ ہٹتے چلے گئے، ٹوٹتے چلے گئے، اور جو رہ گئے جنہوں نے رسول کو چھوڑا انہیں ابھی لوگوں نے پکڑا ہوا ہے کہ یہ صحابی تھے۔ انتہائی غربت کے عالم میں کہا الان انکسر ظہری، عباس تیری موت نے حسین کی کمر توڑ دی۔ خدا نے سورہ جمعہ کو اس لیے رکھا ہے کہ ہر جمعہ ہر مسلمان کے کان میں یہ سورہ جمعہ پڑھے، اور اس سورہ جمعہ میں جو کچھ ہے اگر میں اس کا صرف ترجمہ بھی بیان کر دوں تو شاید یہاں FIR کر جائے۔ کوئی میں تفسیرہ نہ کروں، کچھ بھی نہ کروں۔ خدا اگر چاہتا کہ یہ تذکرے نہ ہوتے، جو اچھے ہیں ان کا ذکر نہ ہوتا تو کربلا نہ ہوتی، جو برے ہیں ان کا ذکر نہ ہوتا سورہ جمعہ ہر جمعہ میں تکرار نہ ہوتی۔ قرآن ہے، قرآن، باقی سب کتابوں کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، باقی سب شخصیات کو بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، قرآن کو آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ کتنی صورتیں، سورہ انفال دیکھ لیں، سورہ جمعہ دیکھ لیں، بہت سی آیات دیکھ لیں، سورے کے سورے اس موضوع پر ہیں۔ اور قرآن کو اس لیے بھی چھوڑنا پڑتا ہے کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے۔ یہ جو اہل بیت کو چھوڑتے ہیں وہ ساتھ قرآن کو بھی چھوڑتے ہیں، وہ ان لوگوں کا دامن پکڑ لیتے ہیں جن کی قرآن میں مذمت ہے، ان کا دامن چھوڑ دیتے ہیں جن کے لیے سارا قرآن نازل ہوا ہے۔ ہمیں ہر فیلڈ میں آگے آنا ہے۔ ہم نے علم میں، اقتصاد میں، علم میں ایک جہت کی بات کر رہے تھے، صرف ایک قانون کا شعبہ نہیں ہے، قانون کا شعبہ بہت اہم ہے، باقی تمام شعبے بھی اہم ہیں۔ تمام شعبوں میں اس ملک کی بقا اس میں ہے کہ یہاں کے پاکستانی ترقی کریں، علم میں ترقی کریں، اقتصاد میں ترقی کریں، ہم بیگرز نہ رہیں، بھیک منگے نہ رہیں، ہم بھیک مانگنے والے نہیں ہیں۔ جو ملک خدا نے ہمیں دیا ہے وہ غنی ترین ملک ہے، جو لوگ ہمیں دیے ہیں وہ باصلاحیت ترین لوگ ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم فقر میں رہیں، فلاکت پہ رہیں، کہ جس گھر میں، حدیث ہے، جس گھر میں فقر داخل ہو جاتا ہے وہ اپنے ساتھ کفر کو بھی لے کے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک جوان آیا، اس نے کہا آپ کیا کہتے ہیں، ہم پیسوں کے پیچھے لگ جائیں؟ نہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ پیسوں کے پیچھے لگیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں پیسوں کو اپنے پیچھے لگا لو۔ تم پیسوں کے پیچھے کیوں لگو گے؟ تم علی کے پیچھے لگو، تم علی کو اپنا امام بناؤ۔ علی وہ امام ہے جس نے دنیا میں جتنا کمایا ہے کسی شخص نے اتنا نہیں کمایا، دنیا بھی اتنی نہیں کمائی۔ آج کی اصطلاح میں علی بلینئر تھا، علی فقیر نہیں تھا، علی غریب نہیں تھا۔ اگر نہیں پہنتا تھا تو یہ نہیں تھا کہ اس کے پاس پہننے کو نہیں تھا، اگر نہیں کھاتا تو یہ نہیں تھا کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں تھا۔ وہ 50 سے زیادہ مملکت جو آج کی ہیں اس کا حکمران ہوتے ہوئے اس کے دسترخوان پر ایک سے زیادہ غذا نہیں ہوتی تھی، لیکن کمایا تھا۔ آبار علی ابھی اگر آپ جائیں مدینہ تو آبار علی ابھی بھی موجود ہیں، جا کے دیکھیے گا۔ جتنی علی کی آمدنی ہے اس کا بھی حساب لگائیں،
اگر آپ اس کا حساب لگائیں، علی نہ علی فقیر تھا نہ علی والا فقیر ہو سکتا ہے. یہ جو فقیر کا جو ہم علی کے فقیر ہیں وہ اور معنی میں فقیر ہیں. یہ نہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کو بھی ہے، ہمارے پاس کھلانے کو بھی ہے. یہ جو سبیلیں لگتی ہیں اس میں کوئی نہیں پوچھتا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیسے ہو، عقیدہ کیا ہے. تم اگر کھانے والے ہو، پینے والے ہو، ہمارے پاس کھلانے کو بھی ہے اور پلانے کو بھی ہے. ہم نے کسی فیلڈ میں پیچھے نہیں رہنا ہے. اس ملک میں آپ کو اقتصاد میں بھی آگے جانا ہے. امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ ہمارا علی جیسا امام ہے اور تم بھی دوسروں جیسے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَأَنَّا تُؤْفَكُونَ وَالْأَعْلَامُ قَائِمَةٌ وَالْآيَاتُ وَاضِحَةٌ وَالْمَنَارُ مَنْصُوبَةٌ. تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے سامنے تو علی ہے. تمہارے سامنے جب علم ہے، جس کے ہاتھوں میں علم ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے. کب؟ جب وہ علم کی پیروی کرتا ہو. صرف محرم میں اس کے ہاتھ میں علم نہ ہو، باقی سال میں بھی اس علم کو وہ پیش نظر رکھے. علم کسے کہتے ہیں؟ ہم تو اس کو علم کہتے ہیں جو پرچم ہے، علم عباس ہے، اسے بھی علم کہتے ہیں، اور پہاڑ کو بھی علم کہتے ہیں. والاعلام قائمہ، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ دیکھو، یہ جو کوہ ہے عظمت امیر المؤمنین ہے، اسے کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ علی اپنے آپ کو پہاڑ کی مثال دے رہے ہیں، علم کی مثال دے رہے ہیں. یہ پہاڑ، یہ علم، یہ چوٹی ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ پہاڑ جائے عام میں ہوتا ہے، پہاڑ فرار نہیں کرتا ہے. اسے امام مانو جو کرار ہو، فرار امام نہیں ہو سکتا ہے. پہاڑ فرار نہیں کرتا، پہاڑ ہر جگہ سے نظر آتا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ یہ نظر آئے تو میں اس کو اپنا رہنما بناؤں. آپ کو علی ہر جگہ نظر آئے گا. آپ جنگ میں جائیں، غزوے میں جائیں، علی ہے. سریے میں جائیں، علی ہے. شہر میں آئیں، علی ہے. صحرا میں جائیں، علی ہے. قرآن میں آؤ، علی ہے. سنت میں جاؤ، علی ہے. ہر جگہ سے علی نظر آتا ہے. علی اہل بیتی انا امان من الفرقہ. جناب سیدہ نے اپنے خطبہ فلکیہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم تفرقے سے بچنا چاہتے ہو تو تفرقے سے بچنے کا واحد راستہ جو قرآن میں ہے وہ یہ ہے کہ حبل اللہ کو تھامو، واعتصموا بحبل اللہ. اور تمام محفلوں میں تمام جگہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے. ایک دفعہ زیادہ علماء تھے، میں نے کہا یہ تو بتاؤ یہ جو حبل اللہ کہا گیا ہے اعتصام کرو، تھامو، یہ حبل اللہ ہے کیا؟ یہ تو بھی پتا ہونا چاہیے نا. اللہ کی رسی تھامو، اللہ کی رسی تھامو. اور اتحاد ان میں ہے جنہوں نے اللہ کی رسی کو تھاما ہوا ہے. اعتصام اس میں نہیں ہے جس نے اللہ کی رسی کو تھاما ہوا ہے اور جو اللہ کی رسی کاٹ رہا ہے. دونوں میں اتحاد ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. اتحاد صرف ان لوگوں میں ہے جنہوں نے اللہ کی رسی کو تھاما ہوا ہے. حبل اللہ جن کے ہاتھوں میں ہے. میرا سوال ہے سارے امت سے کہ حبل اللہ کیا ہے جس کو تھامنے کا قرآن حکم دے رہا ہے؟ قرآن حبل اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے حبل اللہ کو تھامو. قرآن نہیں کہہ رہا مجھے تھامو. یہ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اس کا جواب صرف خاتم الانبیاء والمرسلین دے سکتے ہیں. اور جب اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے، ارشاد فرمایا علی ابن ابی طالب. کہاں جا رہے؟ والاعلام قائمہ والمنار منصوبہ. مینار ہدایت کو نصب کر دیا گیا ہے. تم کہاں جا رہے ہو؟ اور مینار جو اللہ نے مینار بنایا ہو، جس مینار کو اللہ نے نصب کیا ہو، وہ کسی کو نظر نہ آئے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سورج، یہ کبھی کبھار نظر نہیں آتا. ابھی سورج ہے، نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ رکاوٹ ہے، باطل ہے. اگر گرد و غبار ہو تو سورج بھی نظر نہیں آتا ہے. اگر کسی کے ایمان میں نفاق کی گرد و غبار ہو تو اسے مینار ہدایت علی ابن ابی طالب نظر نہیں آتا. جسے نظر نہیں آ رہا وہ اس کا اپنا نصیب ہے، اس کے اپنے. فَأَيْنَ يُطَاعُ بِكُمْ، تم کیوں گمراہ ہوئے جا رہے ہو؟ وَكَيْفَ تَعْمَهُونَ، کیوں سرگرداں ہو؟ وَبَيْنَكُمْ عِتْرَةُ الطَّاهِرَةِ، اہل بیت کے ہوتے ہوئے گمراہ ہو جاؤ، اہل بیت کے ہوتے ہوئے تم رسوا ہو جاؤ، اہل بیت کے ہوتے ہوئے تم ذلیل ہو جاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی علت بھی بتا دی. فَانزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ، اہل بیت کو وہی جائیداد دو، وہی مقام دو جو مقام قرآن کو حاصل ہے تو تمہیں عزت ملے گی. قرآن کو کیا مقام حاصل ہے؟ قرآن اگر غلاف میں ہو اور ہم اسے چومتے رہیں، یہ قرآن کا مقام ہے. نہیں، قرآن دل میں ہونا چاہیے. قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن پہ عمل ہونا چاہیے. جو منزلت قرآن کو حاصل ہے وہی منزلت عطرت کو دو. عطرت کو اپنے دل میں بساؤ، عطرت کو اپنا امام بناؤ. عطرت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صراط مستقیم پر یوں گامزن ہو جاؤ کہ تم خود صراط مستقیم بن جاؤ اور اپنے اطراف میں موجود باقی لوگوں کے لیے خود مینار ہدایت بن جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ کیوں سرگرداں ہو؟ تمہارے پاس تو علی ہے نا، تمہارے پاس تو نہج البلاغہ ہے نا. یہ جو میوہ ہے، آج کل آم کا سیزن ہے،
مجھے شوگر ہے، اس کے باوجود آم بہت شوق سے کھاتا ہوں، ہے اتنی اچھی چیز، اور جس سے آپ شوق سے کھائیں وہ آپ کو زیادہ نقصان نہیں دیتی، زیادہ کا ہے تو میری طرح اگر آم کھانے پہ آ جائے، اور میرے شوگر کو آم کچھ نہیں کہتا، یہ بھی میں بتا دوں، شوق سے کھاؤ، تھوڑا سا توکل بھی کرو۔ یہ جو آم ہے اس کا رنگ دیکھا کتنا خوبصورت، اس کی جو مٹھاس ہے، اتنی مٹھاس ہے اس میں، یہ سب اسے کہاں سے ملا ہے؟ سورج سے۔ ایک خاص ٹمپریچر ہوتا ہے سورج کی، خاص تمازت ہوتی ہے، اس میں خاص علاقوں میں یہ آم اس رنگ کو حاصل کر سکتا ہے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تم بھی پھل کی طرح شجر سایہ دار بن جاؤ، اس پھل کی طرح تمہارے اندر بھی لذت آئے اور مٹھاس آ جائے، تو تمہیں بھی سورج کی ضرورت ہے، اور انسانوں کے لیے وہ سورج علی ابن ابی طالب ہے۔ نہج البلاغہ کی طرف آنا ہوگا، اور میری ساری محنت یہی تھی کہ میں آپ کو نہج البلاغہ کی طرف لے آؤں، اور نہج البلاغہ پھر پہلا خطبہ جو ہم نے ایک دو فراز پیش کیے، آج وقت کم ہے، میں صرف ایک پہلا جملہ جو آپ نے بہت زیادہ سن رکھا ہے، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ حمد کون کیا جانے کہ حمد کیا ہے، اور وہ حمد جو علی ابن ابی طالب کرتے ہیں۔ قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین، نہج البلاغہ کا آغاز الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، صحیفہ سجادیہ کا آغاز الحمدللہ الاول بلا اول یکون قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ۔ حمد سے یہ ساری کتابوں کا آغاز حمد سے ہے، لیکن یہ حمد ہے کیا؟ اس پہ ہم نے پورا اشرا پڑھا ہے، اسی حمد پہ پورا اشرا ہم نے پڑھا ہے۔ اتنا جان لو، حمد صرف تعریف کو نہیں کہتے، ستائش کو نہیں کہتے، حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو قلب امیر المؤمنین سے نکلے، جس طرح علی نے حمد کیے اس طرح کی حمد اگر ہو تو حمد ہے، یعنی خدا کی تمام نعمتوں کا ادراک کرتے ہوئے، خدا کے کمال اور جمال کو دل میں رکھتے ہوئے، پوری محبت سے، گریٹیٹیوڈ سے، شکر سے اللہ کے لیے حمد کے کلمات اگر ادا ہو تو وہ حمد ہے۔ الحمدللہ کون سا حمد؟ لا یبلغ مدحتہ، جس کی مدحت بیان نہیں کر سکتا کوئی، جس کی حمد نہیں کہا۔ الحمد کہنے کے بعد، حمد کے بعد کیا کہا؟ مدحت۔ مدحت ایک نوع حمد کی ہے، حمد کی انواع میں سے، بہت سے حمد میں سے ایک حصہ مدحت ہے، جس کی مدحت کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا؟ جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بڑھ کر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا خدا اتنا عظیم ہے کہ اس کی مدحت میں علی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ نعماؤہ العادون، گننے والے اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ جانتے ہو کیوں نہیں گن سکتے؟ اس لیے کہ ان کو پہچان ہی نہیں ہے نعمتوں کی۔ گنیں گے کیا؟ پہلے تو پہچان ہونا چاہیے۔ آپ نہیں گن سکتے، انسان نہیں کہا، عادون کہا۔ آج کا انسان کو شاید کچھ پتا ہو، چیٹ جی پی ٹی اگر آپ کو پتا ہے، چیٹ جی پی ٹی بھی بیٹھ جائے وہ بھی اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتا، تمام بشریت بھی بیٹھ جائے نہیں گن سکتا، اس لیے کہ نعمت کو گننے کے لیے معرفت شرط ہے۔ رسول خدا نے اپنے اصحاب سے کہا کہ بتاؤ تمہیں کیا کیا نعمات حاصل ہیں، جو بڑی نعمت ہے اس کا ذکر کرو۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر آگے آئے، انہوں نے کہا مجھے جو ہے اچھی بیوی ملی ہوئی ہے، میرا باغ بہت بڑا ہے، دوسرا یا تیسرا یا چوتھا یا کم بیش سب نے یہ کہا جائیداد ہے، باغ ہے، بیوی ہے، اور یہ جو چیزیں خرما کے درخت ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جس سے خدا نے ہمیں نواز رکھا ہے۔ پھر باری آئے علی ابن ابی طالب کی۔ یا علی آپ بتائیے، کاش علی کی ہی باری آتی، کسی اور کی باری نہ آتی۔ علی کی جب باری آئی اور علی نے بولنا شروع کیا کہ خدا کی حمد ہے، خدا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے مجھے وجود بخشا اور میرے وجود کو وجود مصطفیٰ کے ساتھ قرار دیا۔ کیا گنیں گے لوگ جنہیں نعمتوں کا پتہ ہی نہ چل رہا ہو؟ جنگ حنین کے بعد جیسے آپ نے کہا کچھ لوگ مجبوراً مسلمان ہوئے تھے، کچھ لالچ میں ہوئے تھے، ان کے لالچ کو دیکھتے ہوئے فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہوئی۔ جنگ حنین سے جب غنیمت حاصل ہوا، جو مکہ سے نئے نئے غنیمت کے لیے مسلمان ہوئے تھے انہیں غنیمت دے دی، مسلمان غنیمت کے لیے ہوئے تھے انہیں غنیمت دے دی۔ اب وہ سارے اونٹ اور سارے گھوڑے اور سارے جو غنیمت تھی وہ لے کے چل پڑے، اور جو انصار تھے وہ مدینہ کی طرف چل پڑے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ خالی ہاتھ۔ انہوں نے گلا کیا، جنگ ہم نے کی، یہ تو جنگ کرنے والے بھی نہیں تھے، یہ جنگ میں بھی آگے نہیں تھے، جنگ میں پیچھے پیچھے تھے، مسلمان بھی جنگ سے ہی ہوئے، مجبوری میں ہوئے، اور سارا ان کو دے دیا۔ رسول خدا نے کہا سارا یہ لے کے جا رہے ہیں؟ ہاں یہ سب لے کے جا رہے ہیں۔ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ اونٹ بھی یہ لے کے جا رہے ہیں، گھوڑے بھی یہ لے کے جا رہے ہیں، گدے بھی ہوں گے شاید، گدے بھی یہ لے کے جا رہے ہیں، اور جو تلوار بھی یہ لے کے جا رہے ہیں، جو بھی غنیمت ملا سب وہ لے کے جا رہے ہیں۔ کہا تم کیا لے کے جا رہے ہو؟ ہم تو خالی جا رہے ہیں۔ رسول خدا نے کہا ذرا غور سے دیکھو، ذرا غور سے، وہ کیا لے کے جا رہے ہیں اور تم کیا لے کے جا رہے ہو؟ جب نہیں اصحاب کو جواب پتا چلا، کہا ذرا غور سے دیکھو، وہ گدے گھوڑے لے کے جا رہے ہیں، تم محمد کو لے کے جا رہے ہو۔ جو اصل نعمت ہے وہ نظر نہیں ہے، جو میں تمہارے ساتھ مدینہ جا رہا ہوں، نعمت پتہ چلنا چاہیے۔ نعمت کو کون گن سکتا ہے؟ جسے نعمت کی معرفت ہو، اور جسے معرفت ہے وہ عظمت خدا کے سامنے کہہ رہا ہے کہ لا یحصی نعماؤہ العادون، اور اس کا علم کیا تھا، اس کا مقام کیا تھا؟
ایک حدیث پیش کروں. عمار امیر المؤمنین کے ساتھ ایک صحرا سے گزر رہے تھے, وہاں ایک چرچ تھا, راہب تھا, وہاں پہ ناقوس بجنا شروع ہوا. ناقوس کو کیا کہتے ہیں؟ بیل کیا ہوتا ہے؟ گھنٹی, جو چرچ کی گھنٹی ہوتی ہے ناقوس, وہ بجنا شروع ہوا. امیر المؤمنین نے پوچھا عمار سے, عمار جانتے ہو یہ ناقوس کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ناقوس کیا کہہ رہا ہے جانتے ہو؟ عمار نے کہا نہیں, ناقوس تو بج رہا ہے, اس کی تو کوئی زبان نہیں ہوتی. کہا نہیں, اب زبان بتا رہے ہیں امیر المومنین, ناقوس وہاں بج رہا ہے. اب میرے بیک گراؤنڈ میں ناقوس تو نہیں ہے, ذہن میں آپ اپنے ناقوس چلائیں. امیر المومنین کہا یہ ناقوس کہہ رہا ہے اہل الدنیا خلوا خلا, اہل الدنیا خلوا الدنیا مہلا مہلا رفقا رفقا, ان المولى صمد يبقى حقا حقا صدقا صدقا, یا مولانا ان الدنیا قد احوتنا واستقبلنا, ما من يوم يمضي منا الا اوهت منا ركنا, لسنا ندري ما قدمنا فيها الا اذ قد متنا. ناقوس بچ چکا. عمار نے امیر المؤمنین سے یہ سنا, زبان ناقوس کیا ہے, ناقوس کہہ کیا رہا ہے. ابھی میں اس کا ترجمہ پیش نہیں کر رہا, ترجمہ وہی معارف ہے امیر المؤمنین, انہی کا خلاصہ ہے. اور یہ ناقوس کی زبانی کہ ناقوس کی بیل جو ہے وہ یہ کہتی ہے. عمار چلا گیا راہب کے پاس, راہب سے جا کے کہا ذرا ناقوس بجانا. انہوں نے تم کون ہو؟ کہا میں مسلمان ہوں. کہا مسلمان کو کیا کام ہے ناقوس سے؟ کہا تم ذرا بجاؤ تو صحیح, میرے کہنے پہ ناقوس بجاؤ. اس نے ناقوس بجائی. عمار نے کہا یہ دیکھو یہ ناقوس کیا کہہ رہا ہے, اہل الدنیا خلوا الدنیا صدقا صدقا رفقا رفقا. اس نے جب یہ سنا اور سننے کے بعد کہا تم کون ہو, تمہیں ناقوس کی زبان کیسے آتی ہے؟ کہا میں علی کا غلام ہوں. راہب نے اسلام قبول کیا, سجدے میں سر رکھا اور پھر کہا, میں یہ متن سنا رہا ہوں آپ کو, ان عندي خط هارون ابن عمران بيده ان الله يبعث نبيا في اميين وله وزير يعلم ما يقول الناقوس, کہ ہارون اپنے ہاتھوں سے لکھ گئے ہیں اور ہارون کی تحریر میرے پاس موجود ہے. عمار دیکھو یہ ہارون کی تحریر ہے, ہارون نے اس میں لکھا ہے کہ اللہ امیین میں ایک رسول مبعوث کرے گا, اس کا خلیفہ ناقوس کی زبان جانتا ہوگا. اچھا, کیونکہ بچے بھی آج نعرے بھی لگا رہے ہیں, بارش میں آگے آ گئے ہیں, میں ہمیشہ ہر مجلس میں یہ کہتا ہوں جہاں مجھے موقع ملتا ہے, یہاں تو موقع کم ملا, بچوں کو آگے رکھیں. ہم نے جو بننا تھا بن گئے, ہمیں ابھی بچوں کی فکر ہے, بچوں کو آگے بٹھایا کرو, انہیں آگے لایا کرو, سب ان کے مطابق انجام دیا کرو. اور ہمیں مجبوری ہوتی ہے آگے جب بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں کے مطابق ہمیں بولنا پڑتا ہے. ابھی بچوں نے کوئی نعرہ لگایا, بچے ہماری نظر میں آئے, انہیں بھی ہم تھوڑا سا تاکہ یہ بھی آسانی سے سمجھ سکے, سمجھ لیں ہم سب سے اچھے رہے. قرآن میں 4 حشرات کا ذکر ہے. ان 4 حشرات میں سے ایک چونٹی ہے, دوسرا مکھی ہے, تیسرا عنکبوت مکڑی ہے, اور چوتھی شہد کی مکھی ہے نحل. سورہ نحل بھی ہے, سورہ نمل بھی ہے, سورہ عنکبوت بھی قرآن میں اس کا ذکر ہے. اور انہیں بھی تشبیہ دی گئی ہے انسانوں کے ساتھ. چونٹی کو تشبیہ دی گئی ہے اہل دنیا کے ساتھ. چونٹی جو ہے وہ اہل دنیا کی طرح ہے, یعنی اہل دنیا چونٹی کی طرح ہے. چونٹی کیا اہل دنیا کی طرح ہے؟ چونٹی کیا کرتی ہے؟ شب و روز کام کرتی ہے, صبح و شام کام کام اور کام, دن کو کام رات کو کام, بارش آئے تو بھی کام, سورج ہو تو بھی کام, جہاں مرضی ہو سب کام, اور پوری فیملی کام کرتی ہے, بچہ بھی کام کرتا ہے, ماں بھی کام کرتی ہے, باپ بھی کام کرتا ہے. اہل دنیا ابھی دیکھنے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کام کام کام, اور کام کے علاوہ انہیں کسی اور چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. صبح کی شفٹ لگائی, شام کی شفٹ لگائیں گے, بیگم بھی جا رہی ہے, باپ بھی جا رہا ہے, بچے بھی اگر تھوڑے بڑے ہو گئے وہ بھی کام کر رہے ہیں, کما رہے ہیں کما رہے ہیں کما رہے ہیں. کیا کرنا ہے بھائی, اتنا کما کے اتنا کما رہے ہو, بچوں کو کھو رہے ہو. اگر بچوں کو کھو رہے ہو تو پھر تم نے کیا کمایا؟ یہ چونٹی ہے جس کو کوئی آخرت کی فکر نہیں ہے, معاد کی فکر نہیں ہے, اخلاق کی فکر نہیں ہے, قیام کی فکر نہیں ہے, ویلیوز کی فکر نہیں ہے, صرف اسے کمانا ہے, صبح و شام کمانا ہے. ہم نے اہل دنیا نہیں بننا ہے. ہمیں جو حکم ہے امیر المؤمنین کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ایسے زندگی کرو دنیا کے لیے جیسے دنیا نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, اور ایسے کام کرو اور آخرت کے لیے ایسے کام کرو جیسے کل تمہیں موت آنی ہے. دونوں کو بیلنس رکھنا ہے. انشاءاللہ اہل دنیا تو یہاں نہیں ہے نا, اہل دنیا ہوتے تو یہاں تو نہ آتے. ایام اعزا کے بعد بھی اس کا خیال رکھیں, صرف کام 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 نہیں, آپ کام کریں, بہترین کام کریں. الکاسب حبیب اللہ, اور اپنے خاندان کے لیے بچوں کے لیے کمانے والا سب سے افضل ہے, اس کی بہت زیادہ منزلت ہے. لیکن کس لیے کما رہے یہ بھی تو بتاؤں نا, وہ مقصد ہو. اور پھر اگر تمہیں یقین ہو تو پھر کچھ برکت پر بھی ایمان رکھو. کم کماؤ, فیملی کو ٹائم دو, اپنے آپ کو ٹائم دو, اپنے اوپر بھی انویسٹ کرو, اپنی انسانیت کے اوپر انویسٹ کرو. اس کے بعد خدا کی برکت دیکھو, انشاءاللہ تمہیں بہت زیادہ عطا ہوگا. دوسرا جو ہے وہ ہے مکھی, ذباب, اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے, اور اس کو تشبیہ دی گئی ہے منافق کے ساتھ. مکھی جو ہے وہ منافق ہے. منافق کیا ہوتا ہے؟ زبان پہ کچھ ہے, دل میں کچھ ہے. دانت بہت خوبصورت سفید مسکراتے ہوئے بالکل وائٹ ٹیتھ ہیں, اور دل بالکل سیاہ ہے. یہ منافق ہوتا ہے.
کیوں مکھی کو منافق کہا ہے؟ اس لیے کہ مکھی کو پتہ نہیں ہوتا، پل میں وہ طہارت پہ بیٹھ جاتی ہے، کسی مٹھائی پہ بیٹھ جاتی ہے، پل میں وہ کسی خباثت پہ بیٹھ جاتی ہے، گندگی پہ بیٹھ جاتی ہے، اسے فرق پتہ نہیں ہے کون سا طیب ہے اور کون سا خبیث ہے، ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے۔ منافق مکھی کی طرح ہے جسے یہ نہیں پتا ہے کہ اگر جس زبان پہ اہل بیت کی تعریف آ گئی ہو اس زبان پہ دشمن اہل بیت کا نام نہیں آ سکتا۔ یہ ممکن نہیں، یہ منافق ہے جو اہل بیت کا بھی نام لے اور دشمن اہل بیت کا بھی نام لے، کیوں؟ اس کے ویوز بڑھ جائیں، ویوز ہی ملیں گے، اور اس میں بھی جو مومن سارے دیکھتے ہیں وہ وہاں بھی اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں، اس ویوز کو کیا کرنا ہے؟ دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت۔ بھائی اگر مومن ہو، جسارت نہیں کرنا، گستاخی نہیں کرنا، دل آزاری نہیں کرنا، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن تعریف اس کی کرنی ہے جو تعریف کے قابل ہے۔ جس زبان پہ علی کی تعریف ہو اس زبان پہ دشمن علی کا نام نہیں آ سکتا، اور جس زبان پہ دشمن علی کا نام آ رہا ہے وہ منافق ہے۔ ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں، کوئی محبت نہیں، ہماری محبت کا ملاک علی ہے، جو علی کا ہے اس سے ہمیں محبت ہے۔ کچھ دیر کے لیے اگر ادھر آیا ہے اور کچھ دیر ادھر جا رہا ہے، ادھر والوں کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، ادھر والوں کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ خسر الدنیا والآخرہ ہے۔ نہ ادھر والے ملیں گے نہ ادھر والے ملیں گے۔ مکھی ہے، مکھی کو پتہ نہیں ہے، پل پل میں کہیں خباثت پہ بیٹھ گئی، کہیں نجاست پہ بیٹھ گئی۔ اگر علی کا ذکر کر رہے ہو تو طہارت ہے، اگر دشمن علی کا نام لے رہے ہو تو نجاست ہے، اور یہ پھر جو شخص بولنے والا ہے اس کی نجاست کا اظہار ہے۔ اگر دشمن علی کی کوئی تعریف کر رہا ہے، دشمن علی کی تعریف کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ دو ہو گئے، چوتھا تیسرا جو ہے وہ عنکبوت، مکڑی، اسپائڈر۔ عنکبوت کو، اسپائڈر کو تشبیہ دی گئی ہے مشرک سے۔ یہ جو ایتھسٹ ہے، مشرک ہے، جن کے سے ہم آپ کو بچانے کے لیے ویکسین کرنے کی کوشش کرتے رہے، اسے مشرک، عنکبوت کو مشرک کہا گیا ہے۔ اور آج کل اس عنکبوت کو، اسپائڈر کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا ہے، اسپائڈر مین۔ ایڈ بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی فرق نہیں ہوا۔ ہمیں ہماری ماں شیر کی کہانی سناتی تھی، ابھی کا بچہ جو ہے وہ اسپائڈر مین کی کہانی سنتا ہے۔ جو شیر سے اسپائڈر تک گر گیا ہو اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بھائی جس بچے کو شیر کی کہانی سنائی گئی ہو وہ سمجھے گا اسد اللہ کیا ہوتا ہے۔ جو اسپائڈر مین کی کہانیاں سنتے، اسپائڈر کیا ہوتا ہے؟ بے لاابالی ہوتا ہے، اس میں کوئی دین، تدین، اخلاق، قیم کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اپنی ماں کو کھا جاتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ۔ غزوہ تبوک میں جب جا رہے تھے، اور غزوہ تبوک بھی پڑھنے والی غزوہ ہے، سارے غزوے پڑھنے والے ہیں، جو بھی غزوہ پڑھو، جو بھی سیرت پڑھو، سب جگہ تمہیں جو چیز واضح نظر آئے گی وہ ہے علی ولی اللہ۔ سیرت کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے وہ علی ولی اللہ ہے۔ وہاں ایک ایک کر کے لوگ ہٹتے چلے گئے، ٹوٹتے چلے گئے، اور جو رہ گئے جنہوں نے رسول کو چھوڑا انہیں ابھی لوگوں نے پکڑا ہوا ہے کہ یہ صحابی تھے۔ ان میں سے ابیذر بھی رہ گئے پیچھے۔ جب ابیذر پیچھے رہ گئے تو باقیوں نے کہا کہ آپ تو بہت کہتے تھے یہ پیچھے رہنے والا نہیں ہے، یہ بھاگنے والا نہیں ہے، یہ بھی رہ گیا۔ کچھ رسول خدا نے ارشاد فرمایا نہیں، ابیذر بھاگنے والا نہیں ہے، پہنچ جائے گا، کسی وجہ سے رک گیا ہوگا۔ ابیذر جب پہنچے دیکھا کہ پیاس سے بہت نڈال ہیں، جیسے ہی رسول خدا کے کاروان تک پہنچے پیاس سے بے ہوش ہو گئے۔ کہا جلدی پانی پلاؤ۔ جب پانی پلایا گیا دیکھا ابیذر پانی لے کے آ رہا تھا، مشکیزے کو پانی سے بھرا ہوا ہے، اور پیاس سے بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا ابیذر ایسا کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ کہا میں نے جب آ رہے تھے مجھے ایک چشمہ ملا، وہ چشمہ بہت شیرین تھا، بہت میٹھا پانی تھا، میں نے اس سے اپنے مشکیزے کو بھر لیا اور میں چلا، میں تھوڑا پیچھے رہ گیا۔ کہا پھر اتنی پیاسے تھے پانی کیوں نہیں پیا؟ کہا جب تک رسول خدا اس چشمے سے پانی نہ پیئے اور میں پانی پی لوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ وہ وفا ہے جو علی والوں میں ہے، علی والوں کا وفا یہ ہے۔ اور اس وفا کی وجہ سے شہنشاہ وفا ان لعمی العباس منزلۃ یغبطہ جمیع الشہداء، ابی الفضل العباس کے لیے ایک ایسی منزلت ہے جنت میں جب سارے شہداء اس مقام اور منزلت کو دیکھیں گے تو غبطہ کھائیں گے۔ کسی نے پوچھا کہ عباس اور سلمان میں کون بڑا تھا، کس کا مقام زیادہ تھا؟ امام کو جلال آیا، امام نے ارشاد فرمایا کہ میرے عباس جس کی طرف نگاہ کریں وہ سلمان بن جاتا ہے۔ عباس اور سلمان میں مقایسہ ہے۔ جب عباس متولد ہوئے، کیسے کہوں آپ کو، امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ امیر المومنین نے عباس کو دیکھا، ہاتھ کے بوسے لینا شروع کیے، ام البنین پریشان ہو گئی۔ امیر المومنین میرے بیٹے میں کوئی نقص ہے؟ اگر کوئی پریشانی ہو ام البنین سے توسل کرو، باب الحوائج، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ توسل کرتے ہیں ام البنین سے۔ آج جتنے مریض ہیں خدا سب کو شفاء عاجل عنایت فرما۔ ام البنین نے پوچھا امیر المومنین میرے بیٹے میں کوئی نقص ہے، میرے بیٹے کے بازوؤں میں کوئی نقص ہے؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا میں اسے نقص کی وجہ سے نہیں، کمال کی وجہ سے اس کے بوسے لیتا۔
کہا ایسا کیا کمال ہے؟ کہا یہ حسین کے کام آئیں گے۔ ام المؤمنین نے کہا کہ حسین پہ میری ساری اولاد اور دنیا کی سارے بچے قربان۔ سلام آپ پر ام المؤمنین۔ عباس اجازت دے رہے ہیں، بس میں نے وقت آ گیا، میں نماز سے پہلے ختم کرنا چاہوں گا، اذان سے پہلے۔ عباس اجازت لے رہے ہیں لیکن عباس کو اجازت نہیں ملتی، بار بار اجازت دیتے ہیں۔ حسین فرماتے ہیں عباس تو میرے لشکر کا علم بردار ہے، اگر تو نہ رہے گا تو لشکر نہ رہے گا۔ جب لشکر نہ رہا تب بھی حسین یہی کہتے رہے، مطلب یہ تھا کہ عباس تو خود لشکر ہے، اگر تو نہ رہا تو حسین کا کیا ہوگا۔ جب پیاس کی شدت میں اضافہ ہوا اور پیاس نے سب سے زیادہ علی اصغر کو ستایا، جسے نہ پانی ملا ہو نہ دودھ ملا ہو، اور رباب بچے کو لے کر زینب کے پاس آ گئی۔ زینب نے اس بچے کو لیا، اس کی حالت دیکھی، بھائی کے پاس نہ جا سکتی تھی، حسین کو نہ بتا سکتی تھی، عباس کے پاس آئی، دکھایا عباس علی اصغر کی حالت دیکھو، کہیں سے پانی کا انتظام کرو۔ عباس حسین کے پاس آئے، علی اصغر کا نام نہ لیا، سکینہ کا نام لیا، العطش کی آوازوں کی طرف توجہ دلائی، کہا مولا اگر جنگ کی اجازت نہ ہو مجھے پانی لانے کی اجازت دیجیے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس مختصر کر دیا، امام گئے، عباس گئے اور پانی کے لیے فرات پر 5000 کا پہرا تھا، تمام پہرا ہٹا دیا، فرات میں اترے، پانی سے چلو کو بھی بھرا، پانی سے مشکی سے کوئی بھرا اور پانی سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا مولا پیاسا ہو، عباس سیراب ہو جائے۔ مشکیزے کو لے کر نکلے، اشقیاء نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا لیکن کوئی عباس کے سامنے نہ آ سکا۔ ایک لعین نے چھپ کر عباس کے دائیں شانے پر وار کیا، عباس کا دائیں شانہ قلم ہوا لیکن عباس بڑھتے رہے، مشکیزہ بائیں شانے پر رکھا، بائیں شانہ بھی قلم ہوا، مشکیزہ دانتوں میں لیا، اپنے آپ کو مشکیزے پہ گرایا۔ عباس کا سر جب مشکیزے پر آیا، نگاہیں دشمنوں پر نہ رہی، دشمن جری ہو گیا، تلوار لے کر گرز لے کر آگے بڑھا، ایک وار کیا، برق عباس شکافتہ ہوا۔ اجرکم علی اللہ۔ آج شب تاسوعا ہے، یہ راتیں پھر نہیں ملتی، اب رات تقریباً داخل ہو گئی ہے، عباس جہاد کر رہے ہیں، عباس کی آس باقی ہے لیکن ایک آواز آتی ہے فوقع سہم فی الرقیہ، مشکیزے میں آ کر ایک تیر بے وست ہوا، قلب عباس میں تیر بے وست تھا لیکن عباس نہ رکا۔ جب مشکیزے سے پانی بہ گیا عباس نے گھوڑے کو روک لیا، سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، اب کس طرح جاتا؟ عباس لشکر اعداء میں کھڑے ہیں، گھوڑے پر ہیں، جب زخم تھا قمیص کو الٹا خون کو صاف کرنا چاہا، سینے عباس منکشف ہوا۔ کربلا میں 3 تیر سے شعبہ جڑے ہیں، ایک تیر سے شعبہ علی اصغر کو من الاذن الى الاذن، ایک تیر سے شعبہ امام حسین کے قلب پر اور ایک تیر سے شعبہ عباس کے دل پر لگا۔ عباس سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے گرنے لگے، زہرا نے لاش چھوڑا، فریاد کی یا اللہ اب میرے بیٹے کی خیر۔ جناب سیدہ اس محفل سے راضی نہیں ہوتی جس میں عباس کے مسائل نہ پڑے جائیں، اور اگر عباس کے مسائل میں سے عباس کے گھوڑے سے گرنے کے مسائل نہ پڑے جائیں تو جناب سیدہ راضی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی عزادار اس پہ گریہ نہ کرے تو جناب زہرا راضی نہیں ہوتی۔ جانتے ہو جب کوئی مجاہد گھوڑے سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن جس کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہوں، جس کے دونوں شانے شہید ہو چکے ہوں، جس کے بدن پر تیر بے وس ہو، وہ کیسے زمین پہ آیا ہوگا؟
وہ زمین پہ کیسے آ سکتا ہے؟ ایک ماں اس منظر کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ زہرا نے پکارا عباس بیٹا اپنے بھائی کو آواز دو، عباس ادرک اخاک۔ جب ماں سے اجازت ملی ساری زندگی کبھی حسین کو بھائی نہ کہا، ماں کی اجازت سے کہا اخا ادرک اخا، بھیا بھائی کی خبر لیجیے۔ حسین تک عباس کی آواز پہنچی، نہ اپنے آپ رونے کا دم، نہ میرے سینے میں اب طاقت، لیکن توسل عباس سے جناب سیدہ کو راضی کرنا۔ حسین خیام سے چلے، جنہیں کربلا کا معلوم ہے خیام کہاں ہے، بارگاہ عباس کہاں ہے۔ حسین کو آنے میں دیر ہو گئی۔ اب عباس وہ شیر جس کے نزدیک کوئی نہ آ سکتا تھا، زمین پہ پڑا تھا، جو بھی آتا ایک ضرب لگا دیتا۔ اب وہی ہوا جو مدینہ کے کوچوں میں ہوا، مدینہ کے گلی میں جو ہوا اور وہی یہاں ہوا۔ مدینہ کی گلی میں زہرا زمین پر تھی، جو بھی آتا ایک ضرب زہرا کو مارتا۔ فرق صرف اتنا تھا، زہرا پہ غلاف شمشیر ماری جاتی، عباس پہ شمشیر کا وار ہوتا۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا۔ ان لعینوں نے صرف مارنے پر اکتفا نہیں کیا، صرف تلواروں کے زخم پر اکتفا نہیں کیا، صرف نیزے کے زخم پر اکتفا نہیں کیا۔ اب انہوں نے عباس کو لوٹنا شروع کیا، عباس کو تاراج کرنا شروع کیا۔ عباس ابھی زندہ ہے، عباس کو لوٹنا شروع کیا۔ کسی نے عباس کی زرہ اتاری، کسی نے عباس کی قمیص اتاری۔ جب سب کر چکے، مقتل کے الفاظ ہیں، صرف آج کی رات پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ یہ میں کہیں نہیں نہ پڑھ سکتا ہوں، نہ کسی میں سننے کی طاقت ہے۔ عباس کے 2 ہاتھ تو پہلے ہی قطع تھے، 2 پیشانے پہلے ہی شہید تھے۔ ان لعینوں نے جب کچھ کرنے کا نہ ملا فَقَطُعُوهُمْ بِسُيُوفِهِمْ رِجْلَيْهِ، لعینوں نے اپنی تلواروں سے عباس کے دونوں پاؤں بھی کاٹ دیے۔ حضرکم اللہ۔ امام عباس کے سرانے وہاں پہنچے، عباس کا سر اپنے دانوں پر رکھا۔ شہنشاہ وفا نے اپنا سر جھٹک کر زمین کربلا پر رکھا، کہا عباس ایسا کیوں کیا؟ کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ وقت آخر غلام کا سر آپ کے زانوں پر ہو اور آپ کا سر زمین کربلا پر ہو، میں کہوں گا عباس کاش صرف اتنا ہوتا۔ وقت آخر حسین کا سر صرف خاک کربلا پہ نہ تھا، اور جب حسین گر گئے لعین آگے بڑھے، حسین کا سر تن سے جدا کرنا چاہتے تھے، جو آگے بڑھتا رسول خدا کی آنکھیں نظر آتی، سر تن سے جدا نہ کر سکتا۔ شمر نے پوچھا ایسا کیا ہے، کیوں سر تن سے جدا نہیں کرتے؟ کہا حسین کی آنکھوں میں رسول خدا کی آنکھیں نظر آتی ہیں۔ اللہ نے یہ وہ ظالم تھے جنہوں نے رسول کی آنکھوں کو دیکھ رکھا تھا۔ شمر آگے بڑھا اور پاؤں سے ایسے جسارت کی، رخسار حسین کے خاک کربلا میں بوسے لینا شروع کیے۔ عباس کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے،
آخری بار آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہا عباس تمہارے پاس بیٹھا ہوں. فرمایا مولا ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون ہے, اگر آنکھوں سے خون صاف ہو جائے تو میں آپ کی زیارت کروں. خوش نصیب ہے عباس, حسین نے آنکھوں سے خون صاف کیے. حسین نے عباس کو اٹھانا چاہا, فرمایا عباس جانتے تھے حسین سے نہ اٹھے گا. فرمایا ایک خواہش اور ہے, مجھے یہی رہنے دیجیے, مجھے خیام نہیں کرنا چاہیے. سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آنا تھا. حسین نے عباس کا علم اٹھایا. اب اٹھنا چاہتے ہیں, ہاتھ میں علم ہے, اٹھ نہ سکے. ایک ہاتھ کمر پہ رکھا, اٹھ نہ سکے. انتہائی غربت کے عالم میں کہا الآن انکسر ظہری. عباس تیری موت نے حسین کی کمر توڑ دی. حسین عباس کا علم لے کر خیام کی طرف چلتے ہیں. دور سے بچوں نے علم کو آتے دیکھا. سکینہ نے سارے بچوں کو جمع کیا. آؤ بچوں, نہ کہتی تھی ابو عباس پانی لائیں گے, دیکھو شجاع کا علم آ رہا ہے. جب علم نزدیک آیا دیکھا علم تو ہے, علمدار نہیں ہے. فرمایا بابا پانی نہیں چاہیے. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں, اور ہماری ویڈیو کو لائک, سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے. اور آپ سے یہ گزارش رہتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو ذکر محمد والے محمد کو اپنے دوست, احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ان کے پاس بھی ہماری یہ ویڈیو ذکر محمد والے محمد بر وقت ان کے پاس بھی پہنچ سکے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.